اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام کے تمام معززین ساتھیوں کو محمد منیر کی طرفوں السلام علیکم۔ زانی اور زانیہ اور اخلاق کی مجرم اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ زانی سے زنا کاری پر رضامندی ہی عورت ہوتی ہے۔ جو بدکار ہو یا مشترکہ ہو کہ وہ اس برے کاموں کو عیب ہی نہیں سمجھتی۔ ایسی بدکار عورت سے وہی مرد ملتا ہے جو اسی جیسا بدچلن ہو یا مشرک ہو، جو اس کی حرکت کا قائل ہی نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مروی ہے کہ یہاں نکاح سے مراد جمع ہے، یعنی زانیہ عورت سے زنا کار یا مشرک مرد ہی زنا کرتا ہے۔ یہی قول مجاہد، ارکا، سید بن عجبور بزرگ مفسرین سے مروی ہے کہ مومنوں پر یہ حرام ہے، یعنی زنا کاری اور زانیہ عورتوں سے نکاح کرنا یا عفیفہ اور پاک دامن عورتوں کو ایسے زانیوں کے نکاح میں دینا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بدکار عورتوں سے نکاح کرنا۔ اس آیات سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ 100 کوڑے کی سزا صرف کنوارے مرد اور عورت کے لیے ہے، جیسا کہ پہلے اس سورت کے حاشیہ نمبر 3 کے ابتدا میں اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اس آیات کی تشریح میں درج ذیل حدیث بھی ملاحظہ فرمائے ہیں۔ داتا نے کہا کہ مرثد بن ابی مرثد انصاری نامی ایک شخص قیدیوں کو مکہ سے مدینہ لے جایا کرتا تھا۔ مکہ میں ایک فاحشہ عورت تھی جس کا نام اناق تھا اور وہ مرث کی اسلام لانے سے پہلے دوست تھی۔ مرثد نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے مدینہ لے جائے گا۔ مرثد کہتے ہیں کہ میں ایک چاندنی رات دیواروں کے سائے میں چھپتے چھپاتے مکہ آیا۔ اناق آئی اور اس نے میرے سائے کو دیوار کے ساتھ کی طرف سے سرکتے دیکھا۔ جب میرے قریب آ گئی تو اس نے مجھے پہچان لیا اور پوچھا مرثد ہے؟ میں نے کہا یہاں ایک سوال ہے کہ کئی زانی مرد انیف اور پاک دامن عورتوں سے نکاح کرتے ہیں اور کئی زانیہ عورتوں سے عزیب اور پاک دامن مرد نکاح کر لیتے ہیں، تو اس آیات کا مطلب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب بعض مصرفین نے یہ دیا ہے کہ یہاں نکاح سے مراد معروف نکاح نہیں ہے بلکہ یہ جمع کے معنی ہے اور مقصد کی زنا کی قباحت اور شناعت بیان کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زانی مرد اپنی ناجائز حواس کسی زانیہ ہی سے پوری کرے گا جو اس جیسی بدکار ہے، یا کسی مشرکہ سے جو زنا کو حرام نہیں سمجھتی۔ اسی طرح سے زانیہ عورت کی ناجائز ہوش وہی مرد پورا کرے گا جو اس جیسا بدکار ہے، یا کوئی مشرک جو زنا کو حرام نہیں سمجھتا۔ اور ایسا کرنا یعنی زنا کرنا مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ طبری نے حسد و سند کے ساتھ یہ تفسیر بیاس سے روایت کی ہے کہ زنا ایسی گندی چیز ہے کہ اس سے انسان کی طبیعت کا مزاج ہی بگڑ جاتا ہے اور اس کی رغبت بری ہی چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ ایسے آدمی کی طرف رغبت بھی کسی ایسے ہی خبیث النفس کی ہو سکتی ہے جس کا اخلاق مزاج بگڑ جا چکا ہو۔ چنانچہ زانی اپنے زانی اور راغبتا ہونے کی حیثیت سے نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا عورت کے، اور اسی طرح زانیہ کے ساتھ بھی اس کے زانیہ اور راغب الترا ہونے کی حیثیت سے ہے اور کوئی نکاح نہیں کرتا۔ زانی یا مشرکہ کے یہ ایسا نکاح جو زانیہ کے زانیہ ہونے کی حیثیت کے ساتھ ہو، جس کا نتیجہ آئندہ بھی اس کا مبتلا زنا رہنا یا کسی مشرکہ عورت کے ساتھ ہو، مسلمانوں پر حرام اور موجب گناہ کیا گیا ہے۔ گو صحت و عدم صحت میں دونوں میں فرق ہو کہ زانیہ بحثت زانیہ سے کوئی نکاح ہی لے تو گناہ ہونے کے برابر ہے۔ زانی عورت سے نکاح کا بیان قبول باری ذکر المؤمنین، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح کرے مگر زانی یا مشرک اور اہل ایمان پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ابو بکر حباس کہتے ہیں کہ عمر بن شعیب نے اپنے والد سے، انہوں نے عمر کے دادا سے روایت کی ہے کہ مرثد بن ابی مرثد نام ایک شخص تھا جو مکہ میں کافروں کے ہاں گرفتار شدہ مسلمانوں کو سواریوں میں بٹھا کر مدینے لا کیا کرتا تھا۔
مکہ میں انطاق نامی ایک حواسار رہتی تھی جس کے اس شخص کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ مرشد نے مکہ میں پھنسے ہوئے ایک شخص کو مدینہ پہنچانے کا وعدہ کیا تھا۔ جب وہ اس مقصد کے لیے مکہ گیا تو اناکس نے اسے دیکھ لیا اور کہنے لگی آج رات میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ مرشد نے جو اور اہل کتاب میں سے اعلانیہ طور پر زنا کرنے والا مرد نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا سوائے اہل کتاب و مشرکین میں سے کسی زانیہ کے، اور اہل کتاب یا مشرکین کی زانیہ کے ساتھ بھی کوئی نکاح نہیں کرتا سوائے اہل کتاب میں سے کسی زانی مشرک کے، اور یہ اس قسم کا نکاح جو اہل کتاب میں سے کسی زانی کے ساتھ ہے۔ یہ آیت کریمہ چند اصحابات کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ اہل کتاب اور مشرکین عرب کی کنیزوں سے نکاح کرنا چاہتے تھے جو کہ کھلم کھلا زنا کاری میں مبتلا تھیں۔ جس وقت پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی انہوں نے اپنے ارادہ کو ترک کر دیا، اور آیات کریمہ کی اس طرح بھی تفسیر کی گئی ہے کہ اہل قبیلہ یا اہل کتاب کا زانی وہ اپنے ہی جیسی زانیہ یا اہل کتاب زانیہ یا مشرکی ہی کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اور اہل کی یہ حکم قانون کے درجے میں نہیں بلکہ اخلاق کے درجے میں ہے، یعنی اس شرمناک اور گھناؤنے جرم اور کا ارتکاب کر کے اس شخص نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی پاک دامن وفت مآب مومنہ کے لائق ہی نہیں، چنانچہ اسے چاہیے کہ وہ اس قانونی بندھن کے لیے بھی اپنی جیسی ہی کسی بدکار عورت یا پھر مشرک عورت کا انتخاب کر لے۔ سورۃ النور حاشیہ نمبر 5 یعنی زانی غیر تائب کے لیے اگر موضوع ہے تو زانیہ ہی موضوع ہے، یا پھر مشترکہ کسی مومنہ صلاح کے لیے وہ موضوع نہیں ہے، اور حرام ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی لڑکیاں ایسے فاجروں کو دیں۔ اسی طرح زانیہ غیر تائبہ عورتوں کے لیے اگر موضوع ہیں تو ان ہی جیسی زانی یا پھر مشرک کسی مومن صالح کے لیے وہ موضوع نہیں ہے، اور حرام ہے مومنوں کے لیے کہ جن عورتوں کی بدچلنے کا حال انہیں معلوم ہو ان سے وہ داستانہ نکاح کریں۔ اس حکم کا اطلاق صرف ان ہی مردوں اور عورتوں پر ہوتا ہے جو اپنی بری روش پر قائم ہو۔ جو لوگ توبہ کر کے اپنی صلاحیت کر لیں ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ توبہ و اصلاح کے بعد زانی ہونے کی صفت ان کے ساتھ لگی نہیں رہتی۔ زانی کے ساتھ نکاح حرام ہو یعنی جو شخص بدکاری کا عادی ہو اور اس پر نہ شرمندہ ہو نہ تو توبہ کرتا ہو، اس کا مزاج ایسی ہی عورت سے ملتا ہے جو بدکار ہو، اس لیے اول تو وہ بدکاری ہی کی کوشش میں رہتا ہے، اور اگر نکاح کرنا پڑ جائے تو وہ نکاح بھی ایسی ہی بدکار عورت سے کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ مشرکہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جو عورت اسی طرح کی عادی بدکار ہو اس کا مزاج بھی بدکار مرد ہی سے ملتا ہے، اسی لیے اس سے نکاح وہی کرتا ہے جو خود بدکاری کا عادی رہا ہو اور اس سے بات سے کوئی شرم محسوس نہ ہوتی ہو کہ اس کی بیوی بدکاری میں ملوث ہے، اور وہ خود بھی ایسے ہی مرد کو پسند کرتی ہے چاہے وہ مشرکہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ زنا کرنا تو بہت بری اور بڑی بات ہے۔ ارشاد بانی ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ان باتوں سے بھی بچتے رہو جو تمہیں زنا کاری کی طرف لے جائیں۔ چنانچہ بدکاری کے متعلق حدیث پیش خدمت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جتنی دیر تک زنا کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ مومن نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ زنا کاری کرتے وقت ایمان کا نور اس سے جدا ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نور ایمان پھر اس کو مل جاتا ہے ورنہ نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مسلمان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے، جب فارغ ہوتا ہے تو پھر داخل ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو یہ عمل اسے جنت میں لے جائے گا۔ اس بارے میں ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے 2 کلو اور اپنی دونوں کانٹوں کے درمیان والی چیز کا میرے لیے ضامن ہو جائے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ 2 کلو کی درمیان والی جگہ یعنی زبان کی خلاف شروع باتوں سے حفاظت کرے اور دونوں
ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، بدکاری سے بچے۔ طویل حدیث کا ایک جز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی؟ وجہ وہ یہ ہے شرمگاہ۔ ظاہر کے ان دونوں اعضاء سے اکثر گناہ ہوتے ہیں، مثلاً کفر و شرک کی بولیاں، جھوٹ، غیبت، جغلی، بہتان وغیرہ گناہوں کا سر چشمہ شرمگاہ ہی ہوتا ہے۔ حدیث شریف کا حاصل مطلب یہ ہے کہ مومن کو لازم ہے کہ اپنے ان اعضاء پر کنٹرول رکھے، ذرا بھی ان کی لگام ڈھیلی ہونے پر دونوں اعضاء شرم یہ گھوڑے کی طرح دوڑ کر جہنم میں گرا دیں گے۔ اور دنیا میں خداوندی عذاب کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ زنا کار قوم میں کثرت سے موتیں ہوں گی، موتیں امام المالک۔ اور ایک حدیث میں پاک میں بھی آیا ہے کہ زنا کار قوم قطع میں مبتلا کر دی جائے گی۔ دنیا میں زنا کاری کی یہ سزا ہے کہ زنا کار مرد و عورت اگر کنوارے ہو تو بادشاہ اسلام ان کو مجمع عام میں 100 درہم لگائے، اور اگر وہ شادی شدہ ہو تو اب انہیں مجمع عام کے سامنے سنگار کر دیا جائے گا۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ زنا سے بچو، اس سے 6 مصیبتیں آتی ہیں: دنیاوی آفات، روزی کا تنگ، زندگی یا عمر میں کمی تو یہ توبہ کا موقع جاتے رہنا، چہرہ سیاہ ہونا، آخرت کی آفات، اللہ کا غضب، حساب کی سختی، دوزخ میں ٹھکانہ بننے کا سبب بنے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے خالق، زانی کو کیا سزا ملے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا، میں اسے آگ کی اتنی وزنی ذرہ پہناؤں گا کہ اگر اسے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ شیاطین کو 1000 بدکار مردوں سے زیادہ ایک بدکار عورت پسند ہے۔ اللہ پاک کے غضب سے بچنے اور رضا پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس گندے کام سے بچا جائے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اس کاروبار سے بچے۔ تو ایک اور واقعہ ہے بنی اسرائیل کی ایک عورت جو نہایت خوبصورت تھی لیکن بہت بدکار تھی۔ لیکن ایک دن عبادت گزار نوجوان اس کے گھر کے باہر سے گزرا، اس کی نظر اس پر پڑی۔ یہ خاتون اس نوجوان کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ اس نے کچھ پیسے جمع کیے اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اسے اس زندہ محروم کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہا ہوگا، اور وہ خوف سے کانپنے گیا اور فوری طور پر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ یہی نوجوان اس خاتون کی زندگی میں تبدیلی لے کر آیا اور خاتون نے تمام برے کاموں سے توبہ کر لی۔ تو بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی بدکار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن و جمال خوب دیا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنوایا اور تخت بھی بنوایا جس پر وہ روزانہ بن سنور کو کر بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء آتے تھے۔ اس عورت کی زندگی ایسی ہی گزر تھی کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان جو بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھا وہ ادھر سے گزرا، اور گزرتے ہوئے جو اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس عورت پر جا پڑی، اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا، اور پھر جہاں بھی بیٹھتا مراقبہ میں، تسبیحات میں، ذکر میں، تلاوت میں، جب بھی بیٹھتا اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نوجوان نے روزے بھی رکھے لیکن اس کا لڑکی کا خیال دل سے نہ نکل سکا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکل سکا، حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا جب اس خیال سے میری جان ہی نہیں چھوٹتی تو کیوں نہ میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ چنانچہ اس نوجوان کے پاس تھوڑا بہت سامان تھا، اس نے اس کو بیچا اور اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کرنے کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ میں
نے نیکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ مجھے سے غیر محروم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا اور اس نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت نے اس سے پوچھا، کیوں کانپ رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا، تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اس نوجوان نے کہا، نہیں۔ وہ عورت بہت حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح تخت پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر ہی چلا جائے۔ تم کیسے نوجوان ہو؟ مگر اس نوجوان نے کہا، یہ جو میں پیسے آپ کے لیے لایا تھا یہ تم رکھ لو اور مجھے جانے دو۔ اس عورت نے کہا، تم کون ہو اور کیا ہو؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میرا نام فلاں ہے اور میں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ میں اتنی عمر مسلح پر بیٹھ کر گزار دی ہے، آج میرے اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ بس اسی کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ اور اس نوجوان کے جانے کے بعد جو تھوڑی دیر کی صحبت ساتھ بیٹھنے کی اس عورت کو ملی تھی، اس کی برکت سے اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کمارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں سارا دن اور ساری رات گناہ کرتی رہتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی بھی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، کروں تو کیا کروں؟ دل میں خیال آیا کہ اچھا جاتی ہوں، حضرت موسیٰ سے پوچھتی ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے۔ تو وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ جانتا تھا، وہ اتنی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنا چاہتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے کیوں ملنے آئی ہے، ان کا کیا تعلق ہے اس سے۔ حضرت موسیٰ نے غصے میں کہہ دیا کہ چلی جا یہاں سے، میں نہیں اس سے مل سکتا۔ اس بیوقوف نے کہا میں بات کہی تو وہ بہت خفا ہو گئے اور تم سے نہیں ملنا چاہتے۔ وہ عورت ڈر گئی۔ اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ تو مجھے سے پہلے ہی ناراض ہے، تو اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے چل پڑی اور واپس آ گئی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھی بات کرنا ناگوارا نہیں کیا، میں اتنی گری ہوئی چیز تو ہوں، وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور گھر کی کنڈی لگائی۔ چنانچہ ڈھونڈتی ہوئی اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا اس کے ذکر اور عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم ایسا کرو انتظار کرو۔ چنانچہ اس نے کہا میں انتظار کر لیتی ہوں۔ وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نے نوجوان دروازہ کھولا، اس کی نظر اس عورت پر پڑی، یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس نوجوان کو اپنا وقت یاد آ گیا جب میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر اس کے تخت پر جا بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں خوف طاری ہو گئی کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی، میں نے تو اتنی مشکل سے اس کی تصور ذہن سے نکالا تھا۔ پھر نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو دوستو اگر انجانے میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں کمنٹ کر ضرور بتانا۔ تو دوستو مزید ایسی بہترین اسلامک ویڈیو سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو ہو سکے تو آپ کی مہربانی ہوگی اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ کسی اور کی بھی بھلا ہو سکے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔